الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میان دو کریم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ گونہ گو مصروفیات کو دنیاوی معاملات کو ترک کر کے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے درس عرفان القرآن کی اس علمی فکری روحانی اور بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ابتدائی گفتگو میں جامع مسجد فرزند علی کے جملہ قائدین کا، منتظمین کا، ذمہ داران کا، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و ذمہ داران اور رفقاء و وابستگان کا، سب سے بڑھ کر آپ اہل علاقہ کا، بالخصوص یہ درس عرفان القرآن زیر صدارت ہے محترم مبارک اظہر ضیاء صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ پیر سید مقبول شاہ صاحب، محترم محمد عارف صاحب، باری تعالیٰ تمامی احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ مجھے یہاں تک لانے کا سبب بنے سیدی شیخ الاسلام کی فکر کے امین ناظم تحریک منہاج القرآن ڈویژن فیصل آباد محترم سہیل مقصود صاحب، باری تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ یقیناً ناموں کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اللہ رب العزت جملہ احباب کی مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین محتشم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ القلم کی 4 آیت تلاوت کرنے کا شرف و اعزاز حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں۔ یہ ایک تسلسل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بابت قرآنی اور نبوی ارشادات کے ذریعے اپنی زندگیوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے تابع کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں عبادات تو بہت ہیں لیکن اخلاق ختم ہو چکے ہیں۔ ہم میں ڈگریاں تو بڑھ گئی ہیں لیکن برداشت ختم ہو چکی ہے۔ علم کے دریا بہہ رہے ہیں لیکن دلوں میں وسعت باقی نہیں رہی ہے۔ آج لمحوں میں رابطے قائم ہو جاتے ہیں لیکن لمحوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سہولتیں ہیں لیکن سکون نہیں ہے، بازاروں میں چمک ہے لیکن دیانت نہیں ہے، ہماری سیاست میں نعرے ہیں لیکن خدمت نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے، جھوٹ کاروبار کی ذہانت کہلاتا ہے، دھوکہ بازار کی حکمت کہلاتا ہے، حسد مسابقت کے نام پر زندہ ہے، آج دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے، بددیانتی ہے، بے ایمانی ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی منظرنامہ ہے، اس کو بند کر دیں۔ مجھے بتائیں ایسے میں کیا قانون ہمیں بچا لے گا، ٹیکنالوجی ہمیں مہذب بنائے گی، یا مالی آسودگی ہمیں قلبی اطمینان دلائے گی؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی چراغ رہنمائی کر سکتا ہے، ہمیں انحطاط سے نکال سکتا ہے، زوال کا خاتمہ کر سکتا ہے، ہماری فکری رہنمائی کر سکتا ہے، تو وہ سوائے اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور نہیں ہے۔ یہی وہ اخلاق ہیں جس نے پتھر کے شہر کو دلوں کا شہر بنا دیا۔ یہی وہ اخلاق ہیں جس نے صدا کے بچھڑوں کو باہم دوست بنا دیا، اور یہی وہ اخلاق ہیں
جس نے انسانیت کی وحشت کو انسانیت کی رحمت میں تبدیل کر دیا، اور یہی وہ اخلاق ہیں جس کے بارے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اس آیہ کریمہ پر اگر آپ غور کریں، ایک مختصر سی آیت ہے، انگلیوں پر آپ اس کے الفاظ کو گن سکتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے کثیر تاکیدات کو جمع فرمایا ہے۔ آیت کی ابتدا حرف واو سے ہو رہی ہے۔ یہ واو دراصل درمیان آیت میں لایا جاتا ہے جملے کو ملانے کے لیے، لیکن جب یہ ابتدائے آیت میں آئے تو یہ فرق قائم کرنے کے لیے آتا ہے، فصل کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ آیت پر غور کریں، اگر اللہ انکا سے آیت کی ابتدا کرتا اور واو سے آیت کا آغاز نہ کرتا تب بھی آیت مکمل ہو سکتی تھی، آیت میں کوئی سکم نہیں تھا، مانوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، لیکن رب ذوالجلال نے سمجھانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے تاکید کے لفظ سے اس آیت کی ابتدا کر کے ہمیں خبردار کیا ہے کہ جان لو اب پچھلی بات ختم ہو چکی، یہاں سے نئی بات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو حرف واو کے ذریعے اللہ نے اس آیت میں مانوی تاکید کو پیدا کیا۔ پھر اگلا لفظ انا، یہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر اگلا لفظ لعلا، یہ جو علا پر حرف لام لگی ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پھر خلق کے ساتھ عظیم کہنا، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اب ایک مختصر سی آیت ہے لیکن 4 تاکیدات لگا کر اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے حضرت انسان ذرا غور تو کر کہ میں رب ہو کر 4 تاکیدات لگا کر جس رسول کے اخلاق کو بیان کر رہا ہوں، پھر اس رسول کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آیت میں بہت کچھ ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں 2 لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں دامن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایک لفظ ہے علا اور ایک لفظ ہے عظیم۔ علا یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے پر، یہ ہمیشہ فوقیت کو اور بلندی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں جب بھی یہ لفظ علا آئے گا یہ فوقیت کو بیان کرے گا اور بلندی کو بیان کرے گا۔ مثلا میں آپ کہہ لیں ممبر پر ہوں، تو یہ جو پر کا لفظ ہے نا، اس نے مجھے آپ سے ممیز کر دیا، منفرد کر دیا، ممتاز کر دیا۔ یہ کیمرہ اسٹینڈ پر ہے، اس نے اسٹینڈ پر ہونے کی وجہ سے ہم سے بھی خود کو بلند کر لیا۔ تو یہ جو لفظ علا ہے نا، جس کا معنی ہے پر، یہ جس کے لیے بھی بولا جاتا ہے اسے دوسروں سے بلند کر دیتا ہے، ممیز کر دیتا ہے، منفرد کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، یہ بلندی کے لیے آتا ہے۔ رب ذوالجلال علا کا لفظ استعمال کر کے سمجھا رہا ہے، علا خلق عظیم، آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا لفظ علا لگا کر رب نے بتا دیا کہ جان لو اخلاق نیچے ہے، میرا رسول اخلاق سے بھی بلند تر ہے۔ اب یہ ضابطہ طے پا چکا، امر متحقق ہو گیا کہ کائنات کا ہر بشر عزت پائے گا اخلاق کو اختیار کر کے۔ ہم میں کوئی بندہ راہ چلتے لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دے، حسن سلوک پر معاملات کو روا رکھنا شروع کر دے، اپنے کردار کو اجلا کر لے، معاملات کو شفاف کر لے، لوگ مثال دیں گے اگر بننا ہے اس جیسا بنو، چونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کائنات کا ہر بشر عزت پاتا ہے اخلاق کو اختیار کر کے۔ اخلاق عزت پاتے ہیں مصطفیٰ کی نسبت کو اختیار کر کے۔ اخلاق جتنے آقا کی نسبت پاتے جاتے ہیں، حضور کے قریب آتے جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی معیت کا فیضان پاتے جاتے ہیں، جتنا اخلاق آقا کا قرب اختیار کرتے جاتے ہیں رب انہیں اتنی بلندی عطا کرتا جاتا ہے، رب اتنی عرفت عطا کرتا جاتا ہے، رب انہیں اتنی عظمت عطا کرتا جاتا ہے۔ تو سامعین محتشم، ایک لفظ علا، اس کے بعد اگلا لفظ عظیم۔ اگر آپ عظیم کے معنی کی طرف جانا چاہیں تو ایک لمحے کے لیے رکیے گا۔ دیکھیں میرا کسی کو عظیم کہنا یہ اور معنی رکھتا ہے، آپ کسی کو عظیم کہیں گے اور معنی رکھتا ہے، لیکن ہم سب مل کر کسی کو عظیم کہیں یہ اور معنی رکھتا ہے۔ پر وہ رب ذوالجلال جس کا تعارف یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، جو کائنات میں عزتیں بانٹنے والا ہے، عظمتیں عطا کرنے والا ہے، رفعتیں تقسیم کرنے والا ہے، وہ رب اگر اپنے محبوب کے ایک اسوہ اخلاق کو بیان کرتے ہوئے
اسے عظیم کہے تو اس کا معنی اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عظیم کے بہت سے معنی ہیں، مطالب ہیں، مفاہیم ہیں۔ ان کا خلاصہ اگر آپ کو سمجھانا چاہوں، لفظ عظیم کا معنی بنتا ہے بے نظیر و بے مثال۔ کیا معنی بنتا ہے؟ بے نظیر و بے مثال۔ اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ کو۔ مثلا انسان کا دیکھنا بھی اخلاق ہے، سننا بھی اخلاق ہے، بولنا بھی اخلاق ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کی صفات ہیں، اور اخلاق کہتے ہیں صفات کے مجموعہ کو۔ اللہ فرما رہا ہے علی خلق عظیم، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر فرط محبت میں فرماتا ہے محبوب آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا چلنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، مکہ کی دھرتی پر آپ کا قدم رنجہ فرمانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، اور مکہ کو چھوڑ کر یثرب قدم رنجہ فرمانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ آپ ہر اعتبار سے کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں، اور عظیم سے عظیم تر ہیں۔ یہی وجہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، جب کسی نے پوچھا نا اے ام المومنین فرمائیے حضور کے اخلاق کے بارے، آپ نے جواباً سوال کیا اما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔ سامعین محتشم، ایک بڑا لطیف سوال ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اخلاق صاحب اخلاق کی صفت ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سارے کا سارا قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔ اب یہ کیوں کر اور کیسے ممکن ہوا کہ ایک ہی وقت میں قرآن صفت خدا بھی ہو اور صفت محمد مصطفیٰ بھی ہو؟ اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہوئے میرے شیخ فرماتے ہیں 23 برس تک قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا، ایک ساتھ نہیں اترا، یک مشت نہیں اترا، تسلسل کے ساتھ 23 برس تک قرآن آقا کریم علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت کے کلام کی آیات اللہ کا رنگ لے کر آتی رہی، اور اللہ رب العزت کی آیت کا رنگ جب آقا کریم کے وجود پر ثبت ہوتا، اس آیت کے ثبت ہونے والے رنگ کی وجہ سے آقا کریم کے بشری خصائل زائل ہوتے جاتے، محامد زائل ہوتے جاتے، محاسن زائل ہوتے جاتے۔ اب 23 برس تک اللہ رب العزت کا قرآن اترتا رہا، آیات اللہ کا رنگ لے کر مصطفیٰ کے قلب احضر پر ثبت ہوتی رہی، اور جب 23 برس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمام ہو گیا اور قرآن مکمل ہو گیا، تب یہ ضابطہ طے پا چکا کہ اب آقا کریم مجسم قرآن بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اب قیامت تک کوئی اللہ کے اخلاق کو پڑھنا چاہے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، دیکھنا چاہے گا، محمد مصطفیٰ کا دیدار کرتا جائے گا۔ کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام وہ مجسم قرآن بن چکے تھے۔ تو سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کی عظمت کو جاننے کے بعد اب آئیں لفظ اخلاق کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو اخلاق کا لفظ ہے نا، یہ خلقہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے پیدا کرنا، تشکیل دینا، ڈھالنا۔ اس سے دو لفظ بنے ہیں، ایک لفظ ہے خلق، ظاہر کی بناوٹ، اور ایک لفظ ہے خلق، باطن کی ساخت۔ اخلاق خلق سے عبارت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں الخلق حیۃ راسخۃ فی النفس تصدر عنها الافعال بسہولۃ من غیر حاجۃ الی فکر و رویۃ۔ اخلاق اس پختہ کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کے نفس میں جم جائے اور اعمال بغیر سوچے سمجھے بآسانی اس سے صادر ہو جائیں۔ اخلاق بغیر سوچے سمجھے صادر ہونے والے اعمال کو کہا جاتا ہے۔ جو بندہ سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے اسے اخلاق نہیں کہتے۔ مثلا ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، دور سے ایک بندہ چلا آ رہا ہے، دھندلکا سا ہے، چہرہ واضح نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کون ہے، ہم اپنا فیصلہ موقوف کر لیں کہ جب قریب آئے گا پھر دیکھیں گے اس کا لباس، وضاقتہ، حشمت، جاہ، منصب، اکرام، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے آیا اسے سلام کرنا ہے یا سلام نہیں کرنا۔ اب وہ آپ کے قریب ہو اور آپ اسے سلام کر بھی دیں، یہ آپ کا اخلاق
یہ سمجھ لیں، اخلاق باطن کی اس پختہ کیفیت کو کہتے ہیں، اس راسخ عادت کو کہتے ہیں کہ جب انسان بغیر سوچے سمجھے بآسانی جو عمل کر جائے وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ سوچ سمجھ کر کیا جانے والا عمل بندے کا اخلاق نہیں ہوتا۔ آپ نے اخلاق کو جاننا ہو، ڈاکٹر کا مریضوں کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، آپ کو اس کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ ایک بس کنڈکٹر کا سواریوں کے ساتھ بول چال دیکھ لیں، آپ کو اس کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ ایک باوردی شخص کا اپنے ماتحت افراد کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، آپ کو اس کا اخلاق پتہ چل جائے گا۔ ایک والد کا اپنے اہل و عیال اور اولاد کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، آپ کو اس کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ ہمارے اخلاق کی حالت یہ ہے، مسجد کی پہلی صف میں 5 وقت نماز پڑھنے والے کسی شخص کے پیچھے سے بچہ گزر جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کھانے میں نمک تیز ہو جائے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹریفک کے معاملات میں تعطل آئے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی ہم سے اختلاف رائے کرے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بچہ اونچی آواز میں بات کرے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بزرگ ہمیں روکے ٹوکے نصیحت کرے، ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ چونکہ اخلاق اسے کہتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے انسان سے صادر ہو جائے، اور ہم اپنے اخلاق کے معاملات میں اتنے پانی کم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس طرح اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنی تربیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب معنی متعین ہو گیا کہ اخلاق اس پختہ کیفیت کو کہتے ہیں، راسخ عادت کو کہتے ہیں کہ انسان جہاں بغیر سوچے سمجھے عمل کر لیتا ہے، یہ معنی متعین کرنے کے بعد اب رہنمائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کو محض ظاہر سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ اخلاق کو اختیار کرنے کا حکم بھی امت کو عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، بے شک اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں تمہیں اچھے اخلاق سکھا سکوں۔ ایک اور مقام پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک اللہ رب العزت نے مجھے عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی لوگوں کو اخلاق اچھا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، انہیں کردار بہتر کرنے کا مشورہ دیتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی بات کرے، یہ لفظ اور ہیں، یہ جملے اور ہیں، یہ معنی اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج جدت کا دور ہے، آسائش عام ہے، مشکلات اتنی نہیں ہیں، پریشانیاں اتنی طویل نہیں ہیں، لیکن وہ دور جب پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا تھا، جب پہلے گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا تھا، جب باپ کے مرنے پر ماں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کی پیدائش کو اپنے لیے نحوست جانا جاتا تھا، اور اگر بیٹی جوان ہو جائے، اس کی شادی کا وقت آئے، باپ باراتیوں کو چہرہ نہیں دکھاتا تھا، کوئی اشارہ کر کے یہ نہ کہے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ تو اس باعث سے ننگوار کے دور میں جب ظلم تھا، جبر تھا، استبداد تھا، اندھیرے کا باطل نظام تھا، طاغوت کا راج تھا، آقا کریم اس دور پرفتن میں بھی فرما رہے ہیں کہ سنو، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے میں تمہارے کردار کو اجلا کر سکوں، تمہیں اچھا اخلاق عطا کر سکوں، تمہاری زندگیوں کو تبدیل کر سکوں، اور تمہارے معمولات میں نبوی شعار کا حسن پیدا کر سکوں۔ اس دور میں اعلیٰ اخلاق کی بات کرنا یہ بڑی مشکل بات تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقصد بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارے اخلاق اچھے کر سکوں، تاکہ تمہارا کردار درست کر سکوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں بکثرت دعا کرتے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، بے نظیر بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے، باری تعالیٰ اسی طرح میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آقا کریم یہ بھی دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے بدبختی سے، نفاق سے، برے اخلاق سے بچا۔ آپ تصور کیجئے وہ رسول رحمت
جن کی اولاد کے قریب سے بھی کبھی برائی کا گزر نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا، وہ رسول جس کی اولاد کے قریب سے بھی کبھی برائی کا گزر نہیں ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں محو التجا ہے، مولا مجھے برے اخلاق سے بچا، اچھے اخلاق عطا فرما۔ یہ دعا کرنا اس دیاد خیر کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے ہے، اظہار بندگی کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب رسول ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں اگر تم میں کسی کا اخلاق برا ہو اسے اچھے اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن کسی کا اخلاق اچھا ہو، کردار بہتر ہو، اسے بے فکر نہیں رہنا، بے نیاز نہیں رہنا، اسے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ مولا اگر تو نے اچھے اخلاق عطا کیے ہیں اچھے اخلاق پر زندہ رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ کب نعمت چھن جائے، یہ کرم کب اٹھا لیا جائے، اس رحمت سے کب بندے کو محروم کر دیا جائے، میں اور آپ جانتے نہیں۔ غصے کا ایک بول، بے مروتی کا ایک جملہ، بے لحاظ ایک پردہ اگر گر جائے ایک لمحہ کی دیری کے بغیر ممکن ہے ساری عمر کے اعلیٰ اخلاق ایک لفظ غضب پر اللہ رب العزت غارت کر کے رکھ دے اور برباد کر کے رکھ دے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب رسول علیہ السلام صرف اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی دعا نہیں، حکم نہیں دیتے، بلکہ برے اخلاق سے بچنے کی بھی تعلیم دیتے۔ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے الشوم سوء الخلق، بدبختی حقیقت میں بدخلقی ہے۔ آج اکثریت ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ایک شکوہ کرتی ہیں، صبح ہوتی ہے ہم قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، مصلی پر سارا دن اللہ کی نماز ادا کرتی ہیں، سارا دن تسبیح و تعلیل اس کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے ہمیں قلبی سکون نہیں ملتا ہے، ہمارے گھر پر رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، ہم پر کرم کے دروازے وا نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی بات کا اظہار کرتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی؟ اس کا جواب آقا کریم علیہ السلام کی حدیث نے دے دیا۔ حقیقت یہ ہے اگر میں اور آپ ساری عمر بھی اپنی زندگی میں عبادات کو نافذ کر لیں، اللہ کی نماز کو ادا کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تقویٰ کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ساری عمر گزارتے رہیں، لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رویہ بہتر نہیں ہے، بہن بھائیوں کے آداب کا پاس نہیں ہے، اپنے معاشرے کا لحاظ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، بچوں پر شفقت نہیں ہے، بڑوں کا حیا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں ہے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جان لو جو بد اخلاق ہے وہ بدبختی ہی کا حقدار ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے نحوست جاتی اس لیے نہیں ہے، تکالیف ہمارے گھر سے نکلتی اس لیے نہیں ہے، مشکلات اپنا ڈیرا ختم اس لیے نہیں کرتی چونکہ ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اخلاق اچھا نہیں ہے ہمارے اوپر بدبختی کا راج ہے۔ آقا کریم کا ارشاد اس بات کی زندہ دلیل ہے، جو بد اخلاق ہے بدبختی ہی کا حقدار ہے۔ انسان کا ایک طبع مزاج ہوتا ہے، اس کی فطرتی عادت ہوتی ہے، اگر اسے نتیجہ بتا دیا جائے یا تو وہ محنت بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ مثلا میں اگر کہوں کہ آپ میں 2-3 لوگ ہیں، ان کی دوڑ لگائی جائے گی، 2 بندے ہار جائیں گے، 1 بندہ جیت جائے گا۔ جن 2 بندوں کو نومینیٹ کر کے، پوائنٹ آؤٹ کر کے اشارتاً کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں نے ہار جانا ہے اور اس ایک نے جیت جانا ہے، جنہیں کہا جائے گا کہ تم نے ہارنا ہے، اب وہ ان جملوں کو ڈی موٹیویشن کا سبب جانیں گے اور اس قدر بدل ہو جائیں گے کہ جب ہارنا ہی ہے تو محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن جسے کہا جائے گا کہ تم نے جیت جانا ہے، یہ جملے اسے موٹیویٹ کریں گے، سیلف موٹیویشن کا سبب بنیں گے اور وہ اپنا حوصلہ اتنا بلند کر لے گا کہ اگر کچھوے کی چال بھی چلے گا تو جیت جائے گا۔ تو یہ انسان کا فطرتی مزاج ہے، اس کی جبلت ہے، عادت ہے، اگر اسے نتیجہ بتا دیں یا تو وہ محنت بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب رسول نے اخلاق اچھے ہو جائیں اس کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد پاک ہے، لوگوں سن لو، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہوگا اور میرے قریب وہ ہوگا، احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا؟ سبا نیزے پر سورج ہوگا، کوئی بشر کسی کو بچانے والا، رہنمائی کروانے والا،
نجات دلانے والا نہیں ہوگا۔ اس محشر کی گرمی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ میرے قریب بھی ہوگا اور میری محبت کا امین بھی ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، یہ معنی، مفہوم، حقیقت، مقصد جان لینے کے بعد اب آئیں ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اب تک کی عمر میں خود کو کتنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے تابع کیا ہے۔ ہم سے آپ دینی معاملات میں بحث کروا لیں، فروعی معاملات میں ہمیں الجھا لیں، رفع الیدین کے معاملات میں پھنسا لیں، حاضر ناظر کا مسئلہ پوچھ لیں، ہم سے آپ فروعی باتیں جتنی مرضی پوچھ لیں، ہمارے جوانوں کا، بزرگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ ان فروعی مسائل کو بہت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی جس کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی، دین کی بنیاد اور ماخذ جسے قرار دیا اور جسے اپنی بعثت کے مقصد سے تعبیر کیا، اگر وہ بات ہم سے کی جائے تو ہم اس اخلاق کے معاملے میں زیرو نظر آتے ہیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سر جھکا کر سوچئے گا کہ اگر قیامت کے دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے سوال کر دیا کہ اے میرے امتیوں، میری محبت کا دم بھرنے والوں، مجھ سے دعوی محبت کرنے والوں، میرے ذات پر اپنا آپ نچھاور و قربان کرنے والوں، ذرا بتاؤ اللہ نے میرے اخلاق کو 4 تاکیدات لگا کر قرآن میں بیان کیا تھا، تم نے میرے اخلاق کو کتنا اختیار کیا؟ بتائیں اس لمحے میں اور آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ اس لمحے ہم کس چہرے کے ساتھ آقا کریم کا سامنا کریں گے؟ کن آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس پر نظر ڈالیں گے؟ یقین جانیں اگر آج اپنی زندگیوں کو آقا کریم کے اخلاق کریمانہ کی سمت نہ دی، اس لمحے سوائے شرمندگی کے کچھ اور ہمارا مقدر بننے والا نہیں ہے۔ آئیں اپنے اس محدود سے وقت میں چند ایک معمولات میں عصر حاضر کی فوری ضرورت سمجھتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، وہ اخلاق جو اس معاشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور شناخت تھے۔ اس عرب کے معاشرے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نشانی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ وہ رسول ساری عمر سچ بولنے کی تاکید کرتے رہے اور جھوٹ بولنے سے منع کرتے رہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، کیا جوان ہے، کیا بچہ ہے، کیا بزرگ ہے، کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ جھوٹ ہمارے رویوں سے نکل کر اب ہماری تربیتوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی نشو و نما میں، پرورش میں، تربیت میں جھوٹ کو شامل کر دیتے ہیں، اور ہمارا روزمرہ کا معمول یہ ہے کوئی سائل اگر دروازے پر دستک دیتا ہے ہم بچے کو سکھلا بجھا کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اسے بتا دو کہ والد یا والدہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم میں جو بندہ جھوٹ کے ذریعے اپنے گندے مال کو، غلیظ شے کو، اپنے خراب سودے کو بیچ دیتا ہے، ہم اس کی مثال دیتے ہیں اگر بننا ہے اس جیسا بنو، چونکہ وہ اپنے جھوٹ کے ذریعے خراب اور غلیظ مال کو بھی بآسانی فروخت کر دیتا ہے۔ ہم اس کی مثالیں دیتے ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض تاجروں سے پوچھا جائے نا فیصل آباد سے کپڑا نہیں لیتے، وہ ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ فیصل آباد میں مکر بہت زیادہ ہے، اگر بندے کو سمجھ نہ ہو تو لوٹ بہت جلدی لیا جاتا ہے۔ تو سامعین محتشم، ایک شناخت یہ محدث اعظم کا شہر ہے، اور یہ بہت عظیم ہستیاں اس شہر میں رونق افروز ہیں۔ ان ہستیوں کے شہر کے بارے اگر یہ بات معروف ہو، اور یہ آپ کے بارے نہیں، ہر شہر کی کچھ نہ کچھ خاص بات جھوٹ کے متعلق اتنی عام ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس سے صرف نظر کر نہیں سکتے۔ لیکن بتائیے آج میں اور آپ اگر جھوٹ کو اپنے لیے اس قدر اختیار کر چکے ہیں تو میرا اور آپ کا سچ سے تعلق کب مضبوط ہوگا؟ جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ سے منع کیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت عطا نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ ایک بندے کی ساری عمر کی عبادت کی قبولیت اپنی جگہ ہے، تقوی و طہارت کی زندگی اپنی جگہ ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے محبوب قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کر دیجئے اگر ان میں کوئی بندہ عبادت کے ذریعے میرا قرب پانا چاہتا ہے، قرب اور اعمال کی قبولیت کا مدار الگ ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ جھوٹ کی وجہ سے اسے ہدایت بھی عطا نہیں کرتا۔ جھوٹ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 61ویں آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں، اسے نجران کے عیسائیوں کے سامنے تلاوت کیا، اور وہ آیت کیا تھی؟ اس کا آخری حصہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس اب آ جاؤ، جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر یہ شکوہ بھی کریں، اس بات کا اظہار بھی کریں، اس بات کی پریشانی کو بیان بھی کریں کہ مولا ہم پر تیری رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے، ہم پر مائدہ کیوں نہیں اترتا ہے، ہم پر تیرا کرم عام کیوں نہیں ہوتا ہے، ہم سے پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتی ہیں، ہم سے تکالیف ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں، ہماری دہلیز سے مشکلات ہمارا کھاڑا کیوں نہیں چھوڑتی، اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ ہماری زندگیوں سے جھوٹ نکلتا نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، آج ہماری حالت یہ ہے، جھوٹ ہمارا معمول بن چکا ہے اور سچ استثناء۔ جھوٹ کیا ہے؟ معمول بن چکا ہے اور سچ استثناء بن چکا ہے۔ ہمارا سچ سے دور دور تک کا بھی کوئی واسطہ اور سروکار نہیں ہے۔ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک دن حضرت ابو سفیان میرے پاس، ان کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں روم گیا تھا، وہاں میری ہرقل بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ آپ طلباء بھی بیٹھے ہیں تو اسے ہراقل بھی پڑھتے ہیں، ہرقل بھی پڑھتے ہیں، اور انگلش میں اسے ہرکیولیس کہتے ہیں۔ یہ جو ہرقل بادشاہ تھا نا روم کا، یہ بڑا نرم دل تھا۔ اسے کہیں سے پتہ چل گیا کہ عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آخری رسول ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جاؤ عرب کی منڈیوں میں تلاش کرو، اگر کوئی عرب کا تاجر ملے اسے میرے پاس لے آؤ۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور حضرت ابو سفیان کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ہرقل کہنے لگا عرب سے ہیں؟ جی عرب سے ہوں۔ یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے عرب میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی اس نے اعلان نبوت سے قبل جھوٹ بولا ہے؟ یقین جانیں میں اور آپ اگر اسی سوال پر غور کر لینا تو اس کا جواب مل جائے گا کہ اگر آج میرے اور آپ کے بارے کسی دوسرے سے سوال کیا جائے، ہم اپنی شخصیت کو خوب جاننے والے ہیں۔ لاؤ لعب میں زندگی گزار کر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ تو جو مقصد ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے۔ چونکہ ہم سارے جانتے ہیں اگر میرے اور آپ کے بارے میرے سگے رشتہ داروں سے پوچھ لیا جائے تو آپ کو میری زندگی کے واقعات، معمولات اور میرے کردار کا بہتر جواب مل جائے گا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک کافر اس لمحے کافر سے سوال کر رہا ہے، بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا کبھی اعلان نبوت سے قبل جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، اس نے اعلان نبوت سے قبل جھوٹ نہیں بولا۔ ہرقل کہتا ہے پھر سن لو، جس نے اعلان نبوت سے قبل اپنی ذات کے بارے جھوٹ نہیں بولا، وہ اعلان نبوت کے بعد خدا کے بارے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو سامعین محتشم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عرب کے اس معاشرے میں پہلی علامت، شناخت، نشانی یہ تھی، حضور نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مشکات کی بڑی دلچسپ حدیث ہے، ایک بزرگ صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جانا چاہتی ہوں، کچھ کرم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ وہ پریشان ہوئی، آقا کریم نے فرمایا میں نے سچ کہا ہے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، خدا سب کو جوان کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک بڑی دلچسپ روایت ہے مشکات کی، حضرت ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا میں دور کا سفر ہے، طویل سفر ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی اونٹنی مجھے عطا کر دیں، فربا اونٹنی، موٹی اونٹنی، تاکہ میں سفر مکمل کر سکوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اونٹنی کی بچی سے کام نہیں چلے گا؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے دور جانا ہے، کوئی ایسی اونٹنی دیں جو فربا ہو، موٹی ہو، اونٹنی کی بچی سے میرا کام کیسے چلے گا؟ تو آقا کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا اونٹنی کی بچی اونٹنی نہیں ہوتی ہے؟ آپ اس سے مزاح دیکھیے اور ساتھ اس بات کا خیال دیکھیے کہ مزاحن بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہم چار دوست بیٹھ جائیں تو یقین جانیں ایک دوسرے کو لبھانے کے لیے، دل للچانے کے لیے، محفل جمانے کے لیے سوائے جھوٹ کے ہم کچھ بھی نہیں بولتے، اور وہ رسول مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔
اور ساری عمر اپنی امت کو سچ بولنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ رسول سچ بولنے کی تاکید کر رہا ہے جس کے بارے بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کتب سابقہ کے ماہر تھے، عالم ابن عالم تھے۔ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ آئے نا تو یہودیوں نے آپ کو تیار کیا، آپ کتب سابقہ کے ماہر ہیں، ایسا کریں مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں، ان سے سوالات کریں، ہمیں یقین ہے وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ نے رکا لیا، سوال ترتیب دیے، آقا کی بارگاہ کی جانب چل پڑے۔ ابھی دور تھے، آقا کریم کے چہرے پر نظر پڑی، رکا، گر گیا، عقل معوف ہو گئی، سوال بھول گئے اور آقا کے حسن کے اسیر ہو گئے۔ پلٹ کر آئے یہودیوں کے پاس، وہ کہنے لگے بتاؤ کیا معاملہ بنا؟ آپ فرماتے ہیں ان سے سوال کرنے گیا تھا، لاجواب ہو گیا، ابھی ان کا چہرہ دیکھا تھا، میرے دل نے گواہی دی اتنا سونا چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا خوبصورت چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محتشم، وہ رسول امت کو سچ بولنے کی تعلیم دے رہے ہیں جس نے کبھی مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولا اور جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ اس کے صدق کی گواہی دے دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب رسول کی پہلی شناخت کیا تھی؟ آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ آقا کریم کا ارشاد پاک ہے اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو۔ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ سچ بولنے والے بن جائیں تو سچ اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، سچ ہمیں جھوٹ سے نجات دیتا ہے، سچ ہمیں عذاب الہیہ سے بچاتا ہے، اور سچ کے بدل میں اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے ہمیں درجہ صدیقیت اپنی بارگاہ میں خاص عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محتشم، پہلی نشانی آقا کریم علیہ السلام کی یہ تھی۔ حضور کا ایک اخلاق یہ بھی تھا، اس معاشرے میں آقا کریم علیہ السلام امانت دار تھے، دیانت دار تھے۔ اپنے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آخری بات کر رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام امانت دار بھی تھے اور دیانت دار بھی تھے۔ امانت و دیانت صاحب ایمان کا ایک ایسا وصف ہے جو اسے دیگر سے ممیز کرتا ہے، منفرد اور جدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایماندار ہو، دیانت دار ہو، پھر وہ لوگوں میں صاحب مثال بن جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اگر بننا ہے تو اس جیسا بنو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ساری عمر اپنی امت کو امانت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صرف امانت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے امانت دار بن کے امت کو دکھایا۔ کوئی سمجھنا چاہے تو شب ہجرت کا وہ واقعہ اپنی آنکھوں میں تازہ کرے کہ جب باہر کافر تلواریں بے نیام کیے کھڑے ہیں، آقا کی جان کے در پہ ہیں، ایک لمحے کے تعامل کے بغیر آقا کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام ان کی اس کیفیت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بستر پر مولا مرتضیٰ شیر خدا کو لٹا کر فرماتے ہیں اے علی میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو اس وقت تک آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے نہیں آ جاتے۔ آپ تصور کیجئے آج ہم سگے بھائی کی امانت کو بھی امانت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا عالم کیا تھا؟ کوہ صفا کا وہ منظر آنکھوں میں بسائیے گا جب حضور نے کافروں کو بلا کر فرمایا بتلاؤ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے مان جاؤ گے؟ وہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں مان جائیں گے۔ کیوں؟ انت صادق والامین، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ تو سامعین محتشم، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس عرب کے معاشرے میں جو پہلی نشانیاں تھیں آج اخلاق کی نسبت سے ہم میں وہ بھی ناپید ہو چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے الا ماشاء اللہ انہیں نکال دیا جائے تو اکثریت کا حال یہ ہے ہم سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے محبوب رسول نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی اور ہمیشہ اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ جان لو جو شخص اپنے وعدے کا پاسدار نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا دین لہ۔ وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو لیکن امانت دار نہ ہو تو یہ دعویٰ اللہ رب العزت کے ہاں اہمیت نہیں رکھتا، اور جو دین کی بات کرتا ہو لیکن اپنے وعدے کا پاسدار نہ ہو تو اس کے دین کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اس لیے آئیں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دامن وقت کو پیش نظر رکھ کے جو بیان کر سکتا تھا، ایک ذرہ کہہ لیں، قطرہ کہہ لیں، کرن کہہ لیں، خوشبو کہہ لیں، میں نے بیان کر دیا۔ ابھی پورا سمندر باقی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جان کر انہیں سیکھنے کی اور سیکھ کر اپنانے کی کوشش کریں گے۔ بس ایک بات پیغام کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کا دائرہ وہ بڑا وسیع ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی نظام تک، گھر سے لے کر ریاست تک، آپ کسی بھی جہت میں دیکھیں گے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق ہمارے لیے رہنما بن رہے ہوں گے۔ یہی کام اس دور پرفتن میں سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے ادا کیا کہ وہ جو منتشر روایات تھیں اور مختلف مقامات پر آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق جو منقسم تھے، آپ نے انہیں ایک کتاب کی صورت میں جمع کرتے ہوئے اسی درد دل اور اسی فکر کے ساتھ کہ امت کو آقا کریم کے اخلاق کے تابع کر کے دوبارہ سے انحطاط سے نکال کر روشنی کو ان کا مقدر کیا جائے، اندھیرے سے نکال کر نور کو ان کا مقدر کیا جائے، اور گراوٹ سے نکال کر بلندی کو ان کا مقدر کیا جائے، اسی فکر اور درد دل کے ساتھ آپ نے 4 جلدوں پر الروض الباسم من خلق النبی الخاتم، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر ایک کتاب تالیف کر کے امت کو وہ تحفہ عطا کیا کہ اگر آج امت اس کتاب کو اپنی زندگی کے نصاب کا حصہ بنا لے تو سرچشمائی اخلاق سے جڑ سکتی ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، وافی ہے اور شافی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی ہمت عطا فرمائے۔ میری گفتگو کے ذیل میں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی ہو، کوئی بات سما خراشی کا سبب بنی ہو، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آخر گفتگو میں میں تمامی احباب کا، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، مسجد کی من جملہ انتظامیہ کا، تحریک منہاج القرآن کے جملہ احباب، بالخصوص یہ درس عرفان القرآن جن کے زیر صدارت ہے محترم مبارک اظہر ضیاء صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ۔ اب یہ نام ایسے ذیل میں ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا، میرے خیال میں خطیب حضرت علامہ مبارک اظہر ضیاء صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بالخصوص آل نبی پیر سید مقبول شاہ صاحب، محترم محمد عارف صاحب، محترم سہیل مقصود صاحب اور جتنے دوست من حوالہ سے تشریف لائے علماء اسلام، مشائخ اعظام، باری تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔